وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب يقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اثرنا مطلع کیا ہم نے علیہم ان پر لیعلموا تاکہ وہ جانیں انا یہ کہ وعدہ اللہ تعالی کا حق سچا ہے وَأَنَّ اور یہ کہ ساعت قیامت لا ریب نہیں کچھ شک فیہا اس میں اذ یتنازعون جب وہ جھگڑتے تھے بینہم باہم یا آپس میں امرہم ان کے معاملے میں فقالوا پس کہا انہوں نے ابنو بناؤ علیہم ان پر بنیانن ایک عمارت یا دیوار ربہم پروردگار ان کا عالم خوب واقف ہے بہم ان سے قال کہا الذین ان لوگوں نے جو غلبوا غالب تھے علی پر یم امرہم ان کے کام یا معاملے پر لنتخذن ہم ضرور بنائیں گے علیہم ان پر مسجدہ ایک مسجد یا عمارت سیقولون اب وہ کہیں گے ثلاثتن تین تھے رابعہم چوتھا ان کا کلبہم ان کا کتا ویقولون اور کہیں گے خمستن پانچ تھے سادسہم چھٹا ان کا کلبہم ان کا کتا تھا رجمن اٹکل پچو بات بالغیب بے دیکھے بے جانے وَيَقُولُونَ اور کہیں گے سبعتن سات تھے وَثَامِنُهُمْ اور آٹھواں ان کا کلبہم ان کا کتا تھا قل کہہ دیں ربی پروردگار میرا عالم خوب جانتا ہے بعدتہم گنتی ان کی ما یعلمہم نہیں جانتے ان کو الا مگر قلیل تھوڑے فلا تماری پس مت جھگڑ گفتگو کر فیہم ان کے بارے میں الا سوائے مراءً بحث کے ظاہراً سرسری یا ظاہری ولا تستفتی اور نہ پوچھ نہ فتویٰ لے فیہم ان کے بارے میں منہم ان میں سے احدا کسی سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے اور اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم سورہ کہف کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس میں مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو بھی ہم پڑھیں اس کو ہمیں صحیح طور پر اس کی سمجھ بھی آئے اور اس پر بہترین عمل کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ پچھلی بار ہم نے سورہ کہف کی جو آیات پڑھی تھیں اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا اور کس طریقے سے معجزانہ طور پر وہ اٹھے، اور پھر انہوں نے اپنے آپ آپس میں باتیں کرنا شروع کیا اور پوچھا کہ کتنا وقت ہم رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے اصل مقصد کی طرف آئے، کیونکہ بامقصد لوگ بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتے، انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا کہ ہم کتنے دن رہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ پھر اصل کام اور مطلب کی بات جو تھی وہ یہ کہ کھانا، اب بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے، تو کسی ایسے عقلمند شخص کو بھیجا جائے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار بھی نہ کرے اور نرمی سے بات کرے اور اچھا کھانا جہاں ملتا ہو وہ لے کر آ جائے۔ اور وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ کہیں اگر ہم پکڑے گئے یا ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں سنسار کر دیں گے اور ہمیں ورنہ اپنے دین میں زبردستی واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم ہرگز بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر ہم اب آج کی جو ہماری آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ بھی شک نہیں۔ یعنی وہ لوگ جو تھے اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، بچ رہے تھے اس انجام سے جو لوگ ان کو پکڑ کر کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے خلاف ان کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ یعنی جب تک چاہا اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپائے رکھا اور اس کے بعد پھر ان کو ظاہر کر دیا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم چھپا رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں کھولنا اس کا یا بتانا ناگوار لگ رہا ہوتا ہے یا ہم اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں، تو مگر اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور کام لینا چاہ رہا ہوتا ہے، اور کسی کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی وہ بات یا وہ کام، اور کسی کی اس میں فلاح یا بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، تو وہ خواہ کام اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ چیز وہ بات اس کی مرضی کے خلاف ہو یا مطابق ہو، وہ اس پر پھر پریشان نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ یعنی اپنی کوشش پوری کرتا ہے، اس کے بعد میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب اگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کوئی میرے لیے بہتری ہوگی جو یہ ہوا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نشانی بنانا تھا، ہدایت کا ذریعہ بنانا تھا، اور وہ کچھ اور تدبیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور تدبیر کر رہا تھا۔ تو بعض روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ سکہ جو لے کر گئے تھے اس پر لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ یہ تو اب کا سکہ ہے ہی نہیں، یہ تو اب چلتا ہی نہیں ہے، اور دکاندار نے کہا کہ یہ تو اب رائج الوقت نہیں ہے، یہ تو چلتا نہیں ہے سکہ۔ اس نے دوسرے کو دکھایا، پھر اس نے تیسرے کو دکھایا، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے بات کھل گئی، اور یہاں تک کہ وہ بادشاہ تک بات پہنچ گئی، اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اور سب یہاں تک کہ ان کے ساتھ میں پھر غار تک پہنچ گئے۔ اور اس طرح سے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا، اور لوگوں نے جان لیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کئی سو سال پہلے غائب ہو گئے تھے اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں گئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس بادشاہ نے اس غائب ہونے والوں کے نام ایک کتبے پر لکھوا کر وہاں پر اس کی دیوار پر محفوظ کروا دیے تھے، اسی لیے انہیں اصحاب رقیم بھی کہا گیا، کتبے والے۔ اور جب ان کے نام پوچھے گئے تو وہ تختی والے ناموں سے جب میچ کیا تو وہی نام تھے، تو اس طرح حقیقت سامنے آ گئی۔ اور وہ بادشاہ، وہ لوگ، وہ سب حالات بدل چکے تھے، دین بدل گیا تھا، نیا بادشاہ تھا، اور وہ سب لوگ اس وقت کے عیسائی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دوران یہ بحث چل رہی تھی ان لوگوں میں جب یہ اصحاب کہف سو کر اٹھے ہیں کہ قیامت واقع ہوگی یا محض ایک خواب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر یہ حقیقت کھول دی، واضح کر دی، سمجھا دیا کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی طرح زندہ فرمائیں گے جس طرح اس سوئے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کروا دیا۔
یا دوبارہ زندہ کر لیا۔ جب حقیقت کھلی تو دوبارہ وہ لوگ اپنے غار میں لیٹے اور وہ جا کر وہاں پر فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا کام پورا ہو چکا تھا اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا وہ کام لے لیا ان سے، اور وہ گئے اپنے غار میں اور وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ اس بات پر جھگڑنا شروع ہو گئے کہ اب یہاں پر کیا کیا جائے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی یا اس وقت کے اہل ایمان کہنے لگے کہ ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو، اور اللہ بہتر جانتا ہے ان کا حال۔ اور ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ یہاں سے لوگوں نے قبروں پر مساجد بنانے کا جواز بھی نکال لیا، حالانکہ قبروں پر مساجد بنانا ناپسندیدہ ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا ربهم عالم بهم قال الذین غلبوا علی امرہم لا نتخذن علیہم مسجدا۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، اور ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ تو اسلام میں نہ قبر پر کتبہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ قبر پکی کی جا سکتی ہے، اور اس پر مسجد بنانا بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس کے بارے میں کئی احادیث جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ مسند احمد، بخاری اور مسلم اور نسائی کی روایت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، آپ نے فرمایا ان کا حال یہ تھا کہ اگر اس میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے، یہ قیامت کے روز بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ بھی مسند احمد، بخاری اور مسلم اور نسائی کی روایت ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، تم میں سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی میلہ یا ایسی جگہ نہ بنا لینا کہ جہاں آ کر لوگ دھوم دھام سے ایسے کام کریں جیسے کہ عید کے دن کیے جاتے ہیں، اور جہاں کہیں تم ہو وہیں سے درود پڑھ لیا کرو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں جو بھی جہاں بھی اور کسی بھی وقت درود پڑھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جمع کر کے اور جمعہ کے دن تمام آپ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب گویا کہ ہم دیکھیں کہ کوئی اسپیشل فلائٹس ہیں یہ فرشتوں کی جو کہ صرف درود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں ہم کہ ہمارا سلام کہہ دینا، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے پڑھیں گے درود تو پہنچے گا، ورنہ یہاں سے کیسے جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اور ہر جمعے کو تمام دنیا سے یہ گویا کہ اسپیشل فلائٹس وہاں پر پہنچتی ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ انسان تو ہم جس سے کہتے ہیں وہ شاید بھول بھی جائے، ہمارا نام ہی نہ لے اور اسے یاد ہی نہ رہے، مگر فرشتے تو بھولتے بھی نہیں ہیں۔ تو جہاں کہیں ہیں ہم وہاں سے درود پڑھیں گے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو اس بحث میں غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، اور یہ ان کا خیال تھا، انہوں نے دین کی کوئی نمائندگی نہیں کی تھی کہ اب لوگ اس کو مسجد بنانے پر کہ ہمیں بنانی ہے مسجد، یا پھر وہ سمجھیں کہ دین میں اس کا کوئی مقام ہے۔ تو ویسے بھی وہ عیسائی تھے اس وقت کے، یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں منع فرمایا ہے۔ تو اس آیت میں جو اللہ کے وعدے کی بات کی گئی ہے کہ قیامت آئے گی، قیامت آنے والی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک بہت بڑی دلیل ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو روح اور جسم کے سمیت اٹھا لیا ہے وہ آسمانوں پر ہیں، اور پھر وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا اور وہ آ کر اسلام کو نافذ کریں گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے قیامت کے قریب۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سالوں سے جب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا ہے وہ زندہ ہیں، اور وہ روح و جسم سمیت اٹھایا ہے ان کو، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ سے دنیا میں آئیں گے۔ اور ایک اور ہم اس کے چیز کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اگر پہلے زمانے کا، یا ہم دیکھیں کہ اتنے سال گزر گئے، مغل زمانے کا کوئی بادشاہ کا کوئی سکہ یا کوئی کپڑے ویسے ہی لباس پہنے ہوئے اگر ہمارے سامنے آ جائے تو لوگ کیا کریں گے، وہ تو ایک تماشا بن جائے گا۔ تو اس
کے بارے میں یہ معاملہ پیش آیا تھا اور کس طریقے سے پھر سارا راز کھل گیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جب ایک نشانی بنا دیا، لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، اور پھر وہ غار میں گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی ان کا کام پورا ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موت دے دی اور وہ ختم ہو گئے اس طریقے سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے سیقولون فرمایا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو لوگوں کی کوئی نہ کوئی ایسی بے وقوفی کی یا بے تکی بات فرمائی ہے کہ دیکھو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور یہ بھی مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی نہیں ہے، یعنی جو بات نقل کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو وہ اس سے اللہ تعالیٰ یعنی خوش نہیں ہوتے ہیں، وہ چیز بتائی جاتی ہے اس طریقے سے۔ تو اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ لوگ معاملے کی اصل حقیقت کو جانتے نہیں ہیں اور اس کو فراموش کر کے اس قصے کے جزیات میں جائیں گے، اصل بات کو چھوڑ کر اب اس میں دوسری اس کی چیزوں میں پڑ جائیں گے۔ پہلے 2 قول یہ کہہ کر رد کر دیے گئے، جھٹا دیے گئے کہ یہ بے تحقیق باتیں ہیں، مگر تیسرے قول کی اللہ تعالیٰ نے اس میں نفی نہیں کی ہے۔ ان کے پاس علم نہیں، بغیر تحقیق کے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، بس یہ ارشاد فرما دیا گیا۔ اور ان کی تعداد میرا رب ہی جانتا ہے، بہت کم لوگ صحیح بات جانتے ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے تعداد پر بحث کریں اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھ گچھ کریں، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ روکا کیوں گیا ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ جو بات تمہیں معلوم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ لو یا معلومات حاصل کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہاں پر فرمایا گیا کہ پوچھنا بھی نہیں ہے کسی سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے، ان کی تعداد معلوم ہونے سے ہمارے علم اور عمل میں کیا اضافہ ہوگا، کیا مفید ہم اس سے کوئی چیز حاصل کر سکیں گے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کا ایک اصول ہے کہ علم نافع ہو، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی۔ تو انسان کے اسلام کا حسن اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ بیکار کی باتوں کو چھوڑ دے یا وہ باتیں چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو شخص بے فائدہ باتوں، بیکار کی بحثوں میں پڑ جاتا ہے تو وہ اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے، اور یہ زندگی جو ہے انسان کو بہت ہی قیمتی دی گئی ہے اور یہ بیکار کی چیزوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہانی تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اور ایک مقصد کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں دی تھی یا سنائی ہے، مگر اس مقصد کو ایک طرف رکھ کر یا اسے چھوڑ کر یا اسے ڈی ویلیو کر کے بے تکی سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ جیسے کہ آج بھی ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو بحثیں کرتے ہیں وہ اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ وہ کتا سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، یا پھر وہ کس کلر کا تھا، یا وہ کتنے تھے۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان تھوڑوں میں بھی داخل ہوں، یعنی اصحاب کہف ساتھ ہی تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہی لوگ اس کے تعداد کو جانتے ہیں، یا پھر اس کا مطلب ایک یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت کم لوگ اس کے مقصد کو جانتے ہیں کہ یہ کیوں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں تعداد صحیح فکس کیوں نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس میں بتا دیتے کہ اتنے لوگ تھے اور یہ اس طریقے کا معاملہ تھا،
مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں تعداد نہیں بتائی ہے. تو پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کھوج کرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا کہ ہم ان کی تعداد صحیح پتہ کر لیں تو پھر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کو چھوڑ دو اور جو اصل کام ہے، جو اصل چیز ہے، اصل بات ہے، وہ اس کو جو ہے عمل کرنے کے لیے اس میں سے لے لیا جائے. اور جیسے کہ سورہ یوسف جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی سے بے شمار اسباق جو ہیں وہ ملتے ہیں. تو ان سب کو چھوڑ کر لوگ جو ہیں کس سوالات میں کیسے سوالات کرتے ہیں اور کس کھوج کرید میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا پھر یہ کہ کچھ لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ زلیخا دوبارہ جوان ہوئی تھی یا نہیں اور ان سے شادی ہوئی تھی نہیں. اب یوسف علیہ السلام کی شادی سے ہمارے عمل کا کیا تعلق ہے؟ ان کو دوبارہ جوانی ملی یا نہیں ملی اس سے بھی ہمارے عمل کا کیا تعلق ہے؟ تو اخلاقی اسباق کو چھوڑ کر بیکار کی بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لوگ. اور بچوں کی خوبصورتی کے لیے، یعنی بچے خوبصورت پیدا ہوں، اس کے لیے سورہ یوسف کو پڑھواتے ہیں. اور وہ ساری چیزیں جو معاملات کو درست کرنے کے لیے اور خاندانوں کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے، فتنوں کے دور میں ثابت قدمی کس طریقے سے اختیار کرے آدمی، چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے معاملات کو درست کرنے کی بجائے ان جھگڑوں میں پڑ جاتا ہے انسان. اور پھر ایک اور سوال جو کرتے ہیں لوگ وہ یہ بھی ہے کہ اچھا تو اصحاب کہف پر جو مسجد بنائی گئی تھی وہ سیمنٹ کی تھی یا کنکریٹ کی تھی، تاکہ ہم بھی پھر ایسا ہی کام کر لیں یا ایسے ہی کچھ ہم بھی بنا لیں، یعنی وہاں سے کوئی اجازت مل جائے تو ہم پھر ایسے ہی کام کر لیں. تو اس سے جو بہت سے اسباق ملتے ہیں ان کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں جو ہے اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ وہ اسباق ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں. پہلا سبق اس میں کیا ملتا ہے کہ سچے مومن کو کسی بھی حال میں حق سے نہیں پھرنا ہے، منہ نہیں موڑنا ہے اور باطل کے آگے نہیں جھکنا ہے. پھر دوسرا یہ سبق ہے کہ جو ایک ایمان والا ہوتا ہے، جو ایک مومن ہوتا ہے، اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اسباب پر یقین نہیں کرتا وہ، اور وہ اللہ ہی کے بھروسے پر اس راہ حق میں قدم آگے بڑھاتا ہے. اور اس سے یہ اور بھی سبق ملتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون فطرت ہے تو اس کے خلاف دنیا میں کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے اس چیز کی عادت کو بدل دے، اور جو بھی غیر معمولی کام لینا چاہے وہ اس سے لے سکتا ہے. اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ کسی کو اتنے سالوں تک سلا کر پھر اٹھائے دوبارہ سے اور اس کو ایسا لگے جیسے کہ وہ چند گھنٹے ہی سویا ہے، اور اس کی عمر اور اس کی صورت شکل اور اس کا لباس، اس کی تندرستی اور اس کے جسم پر کوئی بھی کسی طرح کا بھی کوئی اثر نہ ہو اتنے سالوں تک سونے کے باوجود بھی. اور پھر اس میں ایک اور یہ بھی سبق ہے کہ جو پوری انسانیت ہے اس کے تمام اگلے پچھلے لوگوں کو بیک وقت اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، ایک وقت زندہ کر کے ایک ہی وقت میں اٹھائے گا، اور جس کی خبر کہ انبیاء کرام اور کتب آسمانی یعنی آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں دی گئی ہے. اور اس سے ایک اور یہ ہم بہت بات پتہ چلتی ہے کہ جاہل جو انسان ہوتے ہیں یا جو کہ لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے سے سبق لینے کے بجائے الٹا گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اب جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اصحاب کہف کی زندگی کا ایک معجزہ دکھایا کہ لوگ آخرت پر یقین کر لیں، اور اسی نشانی نے لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا کر لیا کہ اب چلو کوئی اور ولی ہاتھ آ گئے جن کی پوجا پاٹ کیا جا سکتا ہے، اب یہاں پر مسجد بنا کے یہاں پر بیٹھ جائیں اور پھر یہاں پر سارے کام چلنے شروع ہو جائیں. تو اصل اسباق کو چھوڑ کر وہ اس انسان کھوج کرید میں لگ جائے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، کتنے نہیں تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا کتا کس رنگ کا تھا، یا ان کا لباس کیسا تھا، وہ کیسے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیکار کی باتیں اور بحثیں ہیں، ان سے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دلوائی ہے کہ جب لوگ غیر ضروری بحثیں کریں اور آپ کو بھی الجھانے کی کوشش کریں تو ایسے سوالات کو نہ تو کسی دوسرے سے پوچھیں، نہ ان کی تحقیق میں وقت ضائع کریں، بلکہ خاموشی اختیار کریں.
اور اپنی توجہ صرف کام کی جو باتیں ہیں انہی کے اوپر انہی کی طرف رکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعداد نہیں بتائی، تو اس میں کسی کے لیے کوئی کسی کام کی یا عمل کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اتنا قصہ سنایا تو پھر وہ بھی بتا دیتے کہ وہ اتنے تھے. نہیں، تو اس سے یہ بات ہمارے لیے کنفرم اور کلیئر ہو جاتی ہے کہ ان کی تعداد سے ہمارے عمل میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. تو اس کو پھر چھوڑ دیں اور صحیح بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. اور کثرت سوال سے بھی منع کیا گیا ہے. سوالات جو ہیں ان سے بچنا چاہیے، زیادہ سوال کرنے سے. کہ بنی اسرائیل کا جو ہم واقعہ پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ کس قدر سوال کیے اور اس سے پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی چلی گئیں. تو کثرت سے سوال سے بچنا چاہیے، ورنہ پھر انسان دین سے ہی نکل جاتا ہے. اگر دین کا کچھ علم حاصل کرنے کے لیے یا کوئی مسئلہ جاننے کے لیے تو سوال کیا جا سکتا ہے، مگر بیکار کے سوال، بلا وجہ کے سوال اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے اور پھر اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کے لیے، یہ والی جو چیزیں ہیں یہ انسان کو پھر دین سے دور کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سارے رویوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین. اور اس میں ایک ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے اور یہ بھی بڑا ہی اہم سبق ہے کہ اسلام پر یا پھر کسی دین کے کسی بات پر، کسی مسئلے پر بغیر علم کے بحثیں نہیں کرنی چاہیے یا بغیر علم کے کوئی ڈسکشن میں شریک نہیں ہونا چاہیے. علم والا انسان جو ہوتا ہے وہ ہمدردی، حکمت، صبر اور حلم کے ساتھ مسئلے کو بتاتا ہے. اور ورنہ پھر جس کے پاس علم نہیں ہوتا، جو جاہل ہیں، وہ پھر کیا کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، وہ پھر بحثیں کرتے ہیں اور پھر بیکار کی باتیں اور بیکار کی چیزوں میں خود بھی الجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی الجھاتے ہیں. تو سوال اگر پوچھنا بھی ہے تو اس سے پوچھا جائے جو اس بارے میں کوئی علم، صحیح طور پر علم رکھتا ہو، قرآن و سنت کے حوالے سے اس کو صحیح علم حاصل ہو، اس کو پھر وہ جانتا ہو، پھر اس سے سوال کیا جائے اور پھر صحیح سوال کیا جائے اور اس کا جواب جو ملے پھر اس پر عمل کی نیت ہو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.